الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. تمام حمد اس خدا کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. جیسا کہ خداوند متعال قرآن میں اور ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ایک ایسی باکرامت اور باعظمت کتاب ہے کہ خداوند متعال سورہ واقعہ میں ارشاد فرما رہا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یقیناً یہ بڑا محترم اور گرامی قرآن ہے کہ جو ایک مخفی اور پوشیدہ کتاب میں ہے. اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا. یہ عالمین کے پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو قرآن کریم میں خداوند متعال اور جو بھی اس سے متعلق ہے کریم سے توصیف کی گئی ہے. جیسے کہ خداوند متعال کریم ہے، ارشاد ہو رہا ہے ما غرک بربک الکریم. قرآن کریم ہے، ارشاد ہو رہا ہے انہ لقرآن کریم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے تو ارشاد ہو رہا ہے وجاءہم رسول کریم. نزول وحی کا واسطہ جبریل امین علیہ السلام کریم ہے تو ارشاد ہو رہا ہے انہ لقول رسول کریم. تو انسان بھی پروردگار عالم کی بہترین مخلوق ہونے کے عنوان سے مورد کرامت قرار پایا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. لہٰذا حضرت علی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 152 میں اہل بیت علیہم السلام کو کرائم القرآن سے یاد کرتے ہیں. لہٰذا عزیزان من، قرآن کریم فرد اور معاشرے کی عزت اور کرامت کی چابی ہے. اس میں نظر کرنا، اس کی تلاوت اور اسے حفظ کرنا، اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا، اس سے نصیحت لینا انسان کے رشد اور کرامت کا معجب ہے. لہٰذا عزیزان من، آج ہم سورہ فاتحہ جس میں خداوند متعال نے بندوں کو خدا سے گفتگو اور مناجات کا طریقہ سکھایا ہے، اور جب کوئی ذی فہم انسان اس سورے کو پڑھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر عالم بالا کی طرف محو پرواز ہے اور عالم روحانیت اور معنویت میں لمحہ بہ لمحہ خدا سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا عزیزان، آج میری اور آپ کی نشست جو ہے وہ سورہ حمد کی خصوصیت اور اس کے فضائل پر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سورہ حمد ام الکتاب ہے. ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سب سے فضیلت والی سورہ کی تعلیم دوں جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے؟ جابر نے عرض کی جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اس کی تعلیم دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حمد جو ام الکتاب ہے انہیں تعلیم فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. تو لہٰذا عزیزان من، یہ سورہ جو پورے قرآن کے مضامین کی فہرست ہے، اس کا ایک حصہ توحید اور صفات خداوندی سے متعلق ہے، دوسرا حصہ قیامت اور معاد سے گفتگو کرتا ہے، اور تیسرا حصہ ہدایت اور گمراہی کو بیان کرتا ہے جو مومنین اور کفار میں حد فاضل ہے. اور یہ سورہ جو ہے وہ ایمان کے تینوں مراحل کا احاطہ کرتی ہے. پہلی دل سے اعتقاد رکھنا، دوسرا زبان سے اقرار کرنا، تیسرا اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. تو ہم جانتے ہیں کہ کا مطلب ہے بنیاد اور جڑ. شاید اسی بنا پر عالم اسلام کے مشہور مفسر ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے اور قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے.
چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الکتاب میں خدا کا اسم اعظم بیان کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی 4 مرتبہ چیخیں بلند ہوئیں جس دن اس پر لعنت کی گئی، جس دن اسے زمین پر اتارا گیا، جب رسولوں کے وقفے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور جب ام الکتاب سورہ فاتحہ نازل کی گئی۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس گروہ میں سے جو شخص بڑا عالم تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے بزم انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مخصوص 7 صفات عطا کی ہیں، اور آپ کی امت کو خدا کی طرف سے کون سی خصوصیات نصیب ہوئی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے فاتحۃ الکتاب عطا کی ہے۔ یہودی عالم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، مگر یہ بتائیں کہ فاتحۃ الکتاب پڑھنے والے کی جزا کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام آسمانی کتابوں کی تمام آیات کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا میں نے تیری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ دیا ہے، اور وہ خزانہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ اور جیسے کہ اصول کافی میں ہے کہ اگر کسی درد پر 70 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو درد رک جائے گا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جسے سورہ حمد سے تندرستی نہ ملے تو اسے کسی بھی چیز سے تندرستی نہیں ملے گی۔ اور ایک اور جو ہے روایت ملتی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی مردے پر 70 بار سورہ حمد پڑھوں اور اس میں روح واپس آ جائے تو مجھے اس پر کوئی تعجب نہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، لہٰذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے اور مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کے معاملات کو مکمل کروں اور اس کے حالات میں برکت پیدا کروں۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے اور اسے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ میری ہی عطا کردہ ہیں، اور اس سے جتنی بھی مصیبتیں دور ہوئی ہیں وہ میرے ہی فضل و کرم سے دور ہوئی ہیں۔ میں تمہیں ملائکہ گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اسے دنیاوی نعمات کے ساتھ اخروی نعمات کی مہمانی دوں گا، جیسے کہ میں نے اس سے دنیا کی مشکلات دور کی ہیں اسی طرح سے اس کی آخرت کی مشکلات کو بھی دور کروں گا۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے متعلق رحمان الرحیم ہونے کی گواہی دی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی رحمت سے اسے بہت سا حصہ عطا کروں گا اور اپنی عطا میں سے اس کا حصہ بڑھا دوں گا۔ جب بندہ مالکی یوم الدین کہتا ہے تو اس وقت پروردگار عالم فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس طرح سے بندے نے میرے متعلق روز قیامت کے مالک ہونے کا اعتراف کیا ہے میں بھی قیامت کے دن اس کے لیے حساب آسان کر دوں گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کروں گا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرتا ہے، میں اسے اس عبادت کے بدلے میں اتنا ثواب عطا کروں گا کہ جنہوں نے میری عبادت کے متعلق اس سے مخالفت کی ہوگی وہ سب اس پر رشک کریں گے۔ اور جب بندہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے اور مجھ سے ہی پناہ طلب کی ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے معاملے میں اس کی مدد کروں گا اور اس کی شدائد کے وقت اس کی فریاد رسی کروں گا، اور جس دن یہ مشکلات میں گرا ہوگا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر پوری تمام سورے کو مکمل کرتا ہے تو اس وقت
خداوند متعال فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو جو سوال کیا ہے میں اسے عطا کروں گا، اور میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کی ہے اور اس کی آرزو اس کو دے دی ہے جس سے وہ خوف زدہ ہے، اس سے میں نے اسے امن دیا ہے۔ لہٰذا عزیزان دیکھیں وہ خدا کتنا غفور الرحیم ہے۔ اور ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا یا محمد وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ والقرآن العظیم، یہ یا محمد وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ محمد ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سورہ فاتحہ کا خصوصی احسان جتلایا ہے اور اس سورے کو پورے قرآن عظیم کے مقابلے پر قرار دیا ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے سورہ فاتحہ اشرف ترین خزانہ ہے۔ لہٰذا عزیزان من سورہ ہم کی فضیلتوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی تلاوت انسان کو روح ایمانی بخشتی ہے اور اسے خدا کے نزدیک کرتی ہے، اس سے دل کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، جلا ملتی ہے اور روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسانی ارادے کو کامیابی میسر ہوتی ہے۔ لہٰذا عزیزان من آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو سورہ فاتحہ کی نہ صرف تلاوت بلکہ اس پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔